نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج سے رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوا۔ پہلی تراویح ہم لوگوں نے ادا کی۔ الحمدللہ قرآن وہ کتاب کے جسے اللہ رب العالمین نے مومنین کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ ہر سال ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قرآن کو کچھ سمجھیں۔ اس کے لیے ایک نئی سیریز انشاءاللہ دوبارہ نئی ریکارڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ پہلے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اپنی تعریفات کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ایک مومن کو دعا کیسے مانگنا چاہیے، کہ جب ایک مومن دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اس کے ناموں کا ذکر یا وسیلہ لگائے، اس کے بعد اپنی عبادتوں کا ذکر کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ جب آغاز ہوتی ہے تو اس کے اندر الحمدللہ ابتدا کے اندر یہ ذکر کیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، پر ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے مال دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، اس سے پہلے شریعتوں کے اندر جو آیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دین ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقیناً یہی لوگ ہدایت کو پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورت کی ابتدا کے اندر سب سے پہلے مومنین کا ذکر کیا۔ مومنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، کفار کے اعمال کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اب غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ذرا سی آیتوں میں مومنین کا ذکر کرتا ہے، تھوڑا سا کفار کا ذکر کرتا ہے، بٹ ڈیٹیل کے ساتھ منافقین کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقت اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، اور منافقت کہا جاتا ہے کہ ظاہر کچھ کرنا اور دل میں کچھ اور رکھنا، جو آج مومنین کی بھی فطرت بنتی چلی جا رہی ہے کہ دکھاتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے کچھ اور اللہ رب العالمین اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ان کی خصلتوں کو آیت نمبر 7 کے بعد کنٹینیو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ دھوکہ دے نہیں سکتے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ جب کہتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد نہیں مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عبادت کرنے والے ہیں، جبکہ وہ اپنے وعدوں کے اندر دعووں کے اندر چھوٹے ہیں۔ کیونکہ آپ غور کیجئے نا کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے عبادت گزار ثابت کر بھی لے، پر اگر وہ عبادت گزار نہیں ہے تو وہ تو اللہ جاننے والا ہے نا، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی گندگیوں کو چھپا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین انہی منافقین کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کرتا ہے، اور آج کے اس دور کے اندر ہم مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ان آیتوں کو پڑھیں اور غور کریں کہ کہیں ہمارے اندر بھی نفاق تو نہیں آ گیا۔ اور اس منافقت کی مثال دیتے ہوئے ایک چیز آپ قرآن پر ہمیشہ غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جب کوئی چیز بیان کرتا ہے نا تو اسے سمجھانے کے لیے وہ ایگزامپلز دیتا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافق کی مثال اس آدمی کی طرح ہوتی ہے کہ ایک آدمی کہیں اندھیرے علاقے کے اندر ہو، وہ آگ جلائے، آگ جلانے کے بعد کچھ کام کرنے لگے اور اچانک وہ آگ بجھ جائے، تو ایک آدمی ڈائریکٹ اندھیرے میں رہتے رہتے کیا ہوتا ہے نا، دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہے، کچھ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے، پر لائٹ جلنے کے بعد اگر اندھیرا ہوتا ہے نا تو وہ اندھیرا بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے منافق کا عمل ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کتنا بھی کچھ کر لے پر اس کا عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ گونگا ہے، وہ بہرا ہے، وہ اندھا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے کان دیے ہیں، زبان دی ہے، استعمال دیا ہے، لیکن وہ ان کا استعمال نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اندھا ہے، گونگا ہے اور بہرا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین زمین کی مثال دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی تو ذات ہے نا جس نے آیت نمبر 21 کے اندر اللہ کہتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے نا جس نے زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان سے تمہارے لیے پانی دیتا ہے جس سے فروٹس آتے ہیں، تمہاری نعمت جو نعمتوں کی تمہیں ضرورت ہے اللہ رب العالمین وہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا، جیسے کفار اعتراض کرتے تھے اور آج کے اس دور میں بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ جیسا ایک قرآن لا کر بتا دو، ایک سورت لا کر بتا دو، اور پھر اخیر میں اللہ نے کہا اس جیسی ایک آیت لا کر بتا دو، اور آیت خود مت لاؤ، جتنے تمہارے سپورٹر ہیں سب کو لے آؤ، لیکن اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
کچھ مثالوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کرتا ہے کہ انہیں بشارت دے دیجئے نیک عمل کرنے والوں کو کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت دے گا. انہیں اللہ رب العالمین اس کی بات کی آیتوں کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنت کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس کے اندر کچھ نعمتیں یعنی فروٹس وغیرہ ایسے ہوں گے جو دنیا ہی کی طرح نظر آئیں گے، سیب ویسا سب کچھ ویسا ہی دکھے گا، پر جب دیا جائے گا تو آدمی کہے گا ارے یہ رزق تو ہم کھا چکے ہیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، ہم نے یہ کھایا ہے. لیکن جب کھائیں گے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اللہ یہ چیز ہم نے کبھی کھائی نہیں ہے، کیونکہ جنت کے اندر جو نعمت ہے اس نعمت کے بارے میں کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے مالا عین رات، کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل نے اس کا امیجنیشن نہیں کیا، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ وہ نعمت دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے، یہود اور نصارہ کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے اعمال کا تذکرہ کرتا ہے. پھر مختصر سا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے زمینی اس کی خاصیتوں کو بتایا کہ وہ لڑے گا بھی، جھگڑے گا بھی، برائی بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا. تو فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو یہ سب کرنے والی، ہم تیری تعریف کرتے ہیں نا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں نا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی میں اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جائے گا، وہاں آزمائشیں ہوں گی، وہاں حلال حرام اس کے سامنے ہوگا، پر تمام کے بیچ سے نکل کر وہ میرے قریب آئے گا، حلال کو چنے گا، حرام سے بچے گا. میں ایسے بندوں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کے سامنے ایک ایگزام بھی کروایا، کچھ چیزوں کو سامنے رکھا اور فرشتوں سے کہا ان کے نام بتاؤ. فرشتے نہیں بتا پائے. پھر اللہ نے آدم سے کہا آپ نام بتاؤ، سب کے نام بتا دیے. تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو زیادہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اب جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. ابلیس نے کہا اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا، ابا واستکبر. یہ سب سے بڑی برائی دنیا میں، سب سے پہلی برائی جو آئی وہ تکبر کی وجہ سے آئی. ایٹیٹیوڈ، ایگو، ایروگنس جو ہمارے یہاں لوگ رکھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی تعریف کو پسند کرنا، اپنے آپ کو اونچا ماننا، یہی چیز ابتدا ہوئی تھی اس ابلیس سے کہ اس نے اللہ نے کہا سجدہ کر تو وہ کہتا نہیں کروں گا، میں ایٹیٹیوڈ ہے، میرے اندر گھمنڈ ہے، میں بڑا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا. پھر حضرت آدم اور حوا کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے دونوں کو جنت میں بھیجا، کہا جو کرنا ہے کرو، جہاں رہنا ہے رہو، سب کچھ تمہارے لیے، بس ایک جھاڑ کے پاس مت جانا. پر چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ جس سے روکتا ہے وہ اسی کے زیادہ قریب جاتا. حضرت آدم نے اور حوا کا لمبا واقعہ ہے. انہوں نے حضرت حوا نے آ کر کہا، ان کو تھوڑا سا پہلے حضرت آدم کو بہکایا، شیطان نے آ کر بہکایا، انہوں نے بھگا دیا. پھر حوا کے پاس آیا، اس کو بہکایا. عورت کی فطرت تھوڑی کمزور ہوتی ہے، وہ مان گئی. پھر انہوں نے آدمی سے کہا، اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کھا لیجئے، اور کھاتے ان کے کپڑے اتر گئے اور انہیں احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے. تب توبہ کی، پر اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر بھیج دیا. اللہ رب العالمین اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل کا ڈیٹیل میں ذکر کرتا ہے، یہود اور نصارہ کا ڈیٹیل میں ذکر کرتا ہے کہ یقیناً یہ قوم بے عمل قوم تھی. یہ عمل، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ انشاءاللہ ابھی آیتوں کا آیت نمبر تقریباً 40 سے لے کر اس کے بعد کی 10-12 آیتوں میں آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو صفات بتاتا ہے نا، ان کی جو برائیاں بتاتا ہے نا، آج ساری کی ساری برائی امت محمد کے اندر نظر آتی ہے، ہمارے اندر نظر آتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بنی اسرائیل تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہے، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ کے تم وعدے پورے کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر کی گئی نعمتوں کے وعدے کو پورا کرے گا. پر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کو چھوٹی رقم کے بدلے بیچ دیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں دین کے چلانے والے ٹھیکیداروں نے دین کا یہی تو مطلب سمجھا ہے کہ دین کو بدل دیا جائے. اپنی ضرورتوں کے حساب سے آیتوں کو چھپا لیتے ہیں، حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں، قرآن و حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہے، جبکہ یہود و نصارہ کا عمل تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا حق اور باطل کو ملاؤ مت، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. پھر اللہ نے کہا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی اللہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ تم بولو پر عمل نہ کرو، عمل کرو. اس کے بعد اللہ
رب العالمین ایک بڑی اہم چیز ہم مومنین کو بتاتا ہے. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ظلم کا دور ہے, پریشانی کا دور ہے, مسلمان تکلیفوں کے اندر ہے. اللہ رب العالمین بڑی پیاری آیت کے اندر, آیت نمبر 45 کے اندر کہتا ہے کہ پریشانی کتنی بڑی کیوں نہ ہو, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. یعنی کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو, اگر اللہ سے مدد مانگنی ہے تو مانگو کن چیزوں کے ذریعے, صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اور یقیناً یہ چیز بڑی ہے ان لوگوں کے لیے بڑی ہے, پر اگر خشوع خضوع ہو, اندر میں ڈر ہو, دل میں ڈر ہو اللہ کا, تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر تم یہ دو عمل کرو گے اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کو انشاءاللہ پورا کر دے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. آپ نے مختصر میں سنا ہوگا کہ فرعون ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی. حضرت اس کو جب کہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا, تو اس نے کہا بنی اسرائیل میں جتنے بچے لڑکے پیدا ان کو مار ڈالو, لڑکیوں کو چھوڑ دو. پر اللہ تعالیٰ جب بچانے پر آئے اس نے حضرت موسیٰ کو بچایا, ان کو زندگی دی. اور زندگی بھی کہاں, فرعون کے محل کے اندر. خود فرعون کی بیوی نے انہیں پالا پوسا اور بڑا کیا. اب بڑے ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ نے فرعون کو دعوت دی, فرعون نہیں مانا, اللہ کا عذاب اس کے اوپر آیا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, جب وہ دین لینے کے لیے اللہ کے پاس 40 دن کے لیے گئے تھے تو انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پورا آپ پڑھیے گا انشاءاللہ, بڑا پیارا تذکرہ ہے اس قوم کا کہ کیسے کیسے انہوں نے بے عملیاں کی, برائیاں کی. اور وہ مشہور واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا من اور سلوہ کو, یعنی آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا, پر وہ لوگ اس کے اندر بھی اعتراض کرتے تھے, نہیں آسمان کا کھانا نہیں چاہیے, اللہ میں زمین کا کھانا دے, دال دے, ککڑی دے. اسی چیزیں اللہ سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. بہت زیادہ ٹپیکل لوگ تھے, بہت زیادہ باریکیوں کے اندر جاتے تھے. جبکہ آج دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگوں کے بال کی کھال نکالنے والے, انتہائی زیادہ ڈیپ کے اندر جانے والے, جبکہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ نے وہ گائے کی قربانی کا ذکر کیا کہ اللہ نے کہا قربان کر دو. تو اس کے بعد اور زیادہ بال کی کھال, کلر کیسا ہو, دکھنے میں کیسی ہو, چلنے میں کیسی ہو, سب بتاتے چلے گئے. تب جا کے اور اینڈ میں انہوں نے انشاءاللہ بول دیا تھا, تو اس وجہ سے وہ ڈھونڈ پائے, ورنہ کبھی ان کو نہیں ملتا. اسی لیے ہمیں ہمیشہ دین میں باریکیوں سے بچنا چاہیے. حلال کلیئر ہے, حرام کلیئر ہے, جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو, پر زیادہ ڈیٹیلنگ کے اندر, باریکیوں کے اندر ایک مومن کو نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 82 اور 83 کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے حقوق کا تذکرہ کرتا ہے کہ جیسا بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ سب سے پہلا حق ہے اللہ کا, تم اس کے ساتھ شرک نہ کرنا, دعائیں اللہ سے مانگنا, ضرورتیں اللہ سے مانگنا, سر اللہ کے آگے جھکانا. پھر جب اللہ نے بندوں کا حق ذکر کیا, سب سے پہلے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, لوگوں سے پیاری پیاری باتیں بولنا, بد زبانی نہ کرنا, نمازیں قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان کو, پر یہ حکم